تو پانی کی مقدار جو ہے انہیں کہیں کہ کم از کم 1.5 لیٹر جو ہے دن بھر میں استعمال کریں, اور اگر بلڈ ٹیسٹ نہیں کروائے تو بلڈ ٹیسٹ کروا لیں, ممکن ہے شمار بھی نہیں ہے. ہاں جی, تو بہت شکریہ فون کرنے کا. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو. ہلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں علی بات کر رہا ہوں برسٹل سے. جی علی صاحب پوچھیے سوال. ایک سوال کرنا تھا, میری وائف کو بلڈ پریشر کا تو کچھ تھا پرابلم. جی, کین آئی ٹاک ٹو ہم؟ یس شیور, گو فار اٹ. جی حکیم صاحب, میری وائف شی از اباؤٹ 42 ایئرز اولڈ. ان کا جو ہے اپر جو ہے وہ بلڈ پریشر 120 اینڈ 76 ہے. ایک انسٹرومنٹ جو ہے بلڈ پریشر کا جو ہم نے کافی عرصے سے لیا ہے, اس میں ایک تھرڈ ریڈنگ بھی آتی ہے جس میں ہارٹ بیٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. وہ اس کی اکثر تقریباً کوائٹ ہائی رہتی ہے, 76 to 84 تک جاتی ہے. ہارٹ بیٹ کس لیے ہوتی ہے اور اس کو کس طرح کم کیا جاتا ہے, اور نارمل ریڈنگ کیا ہونی چاہیے؟ لائن آپ نے کہا ہے کہ 120/76 اور ہارٹ بیٹ جو ہے that's around 80. About 80, 84, something like that. That's fine. Don't worry about it. اگر 100-120 سے اوپر جائے گی then I'll be worried. But 84 is fine. 78, even up to 90 تک جو ہے I wouldn't be that concerned. 84 is fine. Don't worry at all. So you get like 120, 76, over 84. That's perfect. Don't worry about it. It's not a problem. It's normal. That's fine. کبھی 90 بھی بتا رہی, کبھی 90 تک جاتا ہے. 90 تک جو ہے fine. اگر وہ ایکسرسائز شروع کر دیں گے تو یہ 90 جو ہے ایسے ایسے کم ہونا شروع ہو جائے گا. اب آپ جانتے ہیں جو ایتھلیٹس ہیں, جو لوگ یہ جو رنرز ہیں, یہ جو ایتھلیٹس ہیں, پراپر جو ٹرینڈ ایتھلیٹس ہیں, ان کی ہارٹ بیٹ جو 65-70 تک پر مشکل ہوتی ہے. اچھا. تو اگر ایکسرسائز کریں گے, واک وغیرہ کریں گے, خاص کر کھانے کے بعد 15-20 منٹ واک کریں, بلیو می اس کا کتنا آپ کو فائدہ ہوگا, آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. بہت شکریہ فون کرنے کا. جی ایک اور کالر. گڈ مارننگ کالر. ہیلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ ہلو. جی ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے, لیکن میں اپنا کوشچن کر دیتی ہوں. بات ایسی ہے کہ 2 سال پہلے مجھے نا ایک دم سے لو بلڈ پریشر ہو گیا, مطلب ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو گئے اور ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی. پھر 2 سال بعد ایسا ہوا کہ میں صرف حکیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے فش کھائی اور مجھے جیسے سجدے میں گئے تو اتنے چکر آئے, مجھے لگا ساری دنیا گھوم رہی ہے. پھر ساتھ میں الٹی آ گئی اور پھر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تو پھر تھوڑا نارمل ہوا. یہ مجھے پوچھنا ہے کہ کیا یہ ہائی اور لو یہ دونوں سیم ہو سکتے ہیں, مطلب کبھی ہائی ہو گیا کبھی لو ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ پھر میں فش اور انڈے سے اتنا ڈری کہ میں ابھی تک اس کو لے ہی نہیں رہی, مطلب اس سے دور بھاگ رہی ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو کیا اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے یا کبھی کبھی لے لینا چاہیے؟ اور اگر سڈنلی آپ کو پتہ چلے کہ یہ چکر آنے شروع ہو جائیں, الٹی ہو, تو اس کا مطلب ہے یہ ہائی بلڈ پریشر ہوگا, اور اس کے لیے ایک دم سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بلڈ پریشر اس کے بعد چیک کروایا اور کتنا ہے؟ کبھی نارمل تھا, مطلب ایک دم سے نہیں کروایا, لیکن جب میرا ڈاکٹر چیک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نارمل ہے. میری ایج 40 ہے. رائٹ, اوکے. آئی وڈ پروبیبلی سے کہ جو فش آپ نے کھائی ہے ممکن ہے کہ آپ کی باڈی کی طبیعت کو سوٹ نہیں کی یا صحیح نہیں بنی, تو جو الٹی آئی آپ کی باڈی نے ریجیکٹ کیا ہے تو اس سے جو ہے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, گھبراہٹ وغیرہ ہو سکتی ہے یا اختلاج ہو سکتا ہے. جنرلی اسپیکنگ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ابھی بلڈ پریشر اوپر ہو گیا ابھی لو ہو گیا, اس طرح نہیں ہوتا. اف یو آر ایٹ آل ورڈ, بلڈ پریشر مانیٹر خرید لیں, جیسے یہ پہلے کالر جو ہے علی بات کر رہے تھے, اور یہ کہ ہفتے میں ایک بار آپ چیک کر لیں اینڈ اس کا ریکارڈ رکھیں, اس سے ان شاء اللہ اگر ٹھیک ہے. انفیکٹ بہت ہیلپ ہوتی ہے کہ اگر آپ لکھ کے رکھ لیتے ہیں کہ کتنا بلڈ پریشر ہے, تو جب آپ اپنے مالج کے پاس جاتے ہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ جو ریڈنگ, چونکہ ایک ریڈنگ پہ آپ نہیں کر سکتے, یو نیڈ ایٹ لیسٹ 3-4 رینڈم ریڈنگز ہوتی ہیں ڈفرنٹ ٹائمز آف دا ڈے, کھانا کھایا ہے خالی پیٹ, اس طرح ڈفرنٹ ریڈنگز ہوتی ہیں, پھر آپ ایوریج ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ کتنا ہے. تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ ٹو مچ, لیکن یہ کہ اگر آپ ورڈ ہیں تو بلڈ پریشر مانیٹر جو وہ خرید لیں. بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو. جی السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. مجھے حکیم صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے جو جوان اور بوڑھے لوگ ہیں ان کے جو مزاج ہیں ان کی کیفیات کا اثر بلڈ پریشر پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ویری گڈ کویشچن. دیٹس اے برلینٹ کویشچن. سب آپ نے نام نہیں بتایا. جی میرا نام اظہر ہے, مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. اظہر صاحب یہ بہت اچھا سوال ہے. اب اس سوال پہ میں اگر میرے پاس مجھے طاہر صاحب 2 گھنٹے دے تو میں 2 گھنٹے اس پہ بات کر سکتا ہوں. اٹس اے بیوٹیفل کویشچن. بالکل صحیح ہے. بچے, چھوٹے بچے, ان کا مزاج ڈفرینٹ ہے. جب آپ جوانی میں آتے ہیں خون گرم ہوتا ہے, اس میں مزاج خشکی باڈی میں بہت زیادہ ہوتی ہے. مڈل ایج میں آتے ہیں ڈفرینٹ مزاج ہوتا ہے. بڑھاپے میں ہمیشہ سردی ہوتی ہے, خشکی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کہ یس ایج ڈز ریلیٹ, اور اسی لیے طب میں ہم یہ بات جب مزاج کی کرتے ہیں کہ ایک تو آپ کا فطری مزاج ہے, یعنی کہ جو آپ کی
جو ایج ہے اس کی مناسب سے آدمی ہے, عورت ہے, بچہ, اس کا کیا مزاج ہونا چاہیے. اب کون سے فیکٹرز ہیں جو اسے افیکٹ کرتے ہیں, بیماری کی حالت میں, صحت کی حالت میں کیا فیکٹرز ہیں, اور الٹیمیٹلی جو علاج کا مقصد ہے, جو ڈائٹ اور دوائی کا مقصد ہے, اسے اس کے فطری مزاج پہ لے کے جانا ہے. تو یس یو رائٹ, ایج ڈز افیکٹ دا کائنڈ آف ٹیمپرمنٹ, مزاج جو کانسٹیٹیوشن ہے آپ کی افیکٹ ہوتا ہے. اور اس پہ اگر آپ مزید روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں روشنی ڈالوں, تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ قائم کریں, اینڈ وی ول انشاءاللہ ڈو اے پروگرام. کیونکہ ٹائم بالکل نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ اگر جلدی سے ہمیں سمری دے دیں آج. ضرور. ماشاء اللہ ہمارے کالرز بڑی انٹیلیجنٹ کالز آئی ہیں. آئی ایم ویری پلیز ماشاء اللہ, اینڈ ویری ویری گڈ کویسچنس. تو آج کا ناظرین ہمارا جو موضوع ہے یہ بلڈ پریشر تھا. آپ کو کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہیں آئی, آپ وضاحت چاہتے ہیں, کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے مشورہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ضرور رابطہ قائم کریں. ایک سروے ہوا تھا جس کے مطابق امریکہ میں 60 ملین لوگوں کو جو ہے بلڈ پریشر کی پرابلم ہے امریکہ میں. اب اس میں 35% ایسے لوگ ہیں جنہیں بلڈ پریشر ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہے. پہلے ہم نے آپ کو اسٹارٹ دیا تھا, برطانیہ میں 5.7 ملین لوگ ہیں. امریکہ کی چونکہ آبادی زیادہ ہے, وہاں پہ 60 ملین Americans suffer from blood pressure and 35% are not aware کہ they actually have blood pressure. So اب برطانیہ اگر ہم واپس آتے ہیں تو جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے اسٹارٹس ہیں اس کے مطابق جو افرو کیریبین کمیونٹی ہے اینڈ ایشین کمیونٹی جو ہے, ہم میں بلڈ پریشر اینڈ ہارٹ ڈیزیز کی جو شرح جو ہے وہ زیادہ ہے. سو آئی تھنک یہ پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے یہی ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں اور آپ جو ہے اس کا سدباب کریں, بر وقت اس کا علاج کریں. غذا کا خاص خیال رکھیں. نمک جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی مقدار آپ کم کریں, آہستہ آہستہ اگر آپ کم کریں تو بہتر ہے. اور کوشش کریں کہ ایکٹیو رہیں. شروع سے اگر آپ ایکٹیو رہیں گے تو آپ جو ہے آپ کی عادت ہوگی تو آپ جو ہے خدا نخواستہ پرابلم وغیرہ جو وہ نہیں آپ کو ہوں گی. اور مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. کوئی بھی آپ سبجیکٹ چاہتے ہیں جس پہ ہم پروگرام کریں, کسی موضوع پہ, کسی تکلیف کے بارے میں, تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ قائم کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی خواہش کے مطابق جو ہے پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ آخر میں اپنے جو ویب سائٹ وغیرہ دے دیں تو یہ www.darulshifa.com ہے, اور یہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ناظرین, اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا دارالشفا کرتا ہے. تو یہ بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. اور ناظرین ہم یہی کہیں گے کہ بلڈ پریشر کے لیے جس طرح مظہر صاحب نے اتنی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ, تو آپ کو پانی پینے کے لیے بھی مظہر صاحب نے کہا ہے کہ 8 گلاس ضرور پی لیا کریں. اور دوسرا یہ کہ ایک انسٹرومنٹ ملتا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے, بیٹری آپریٹڈ ہوتا ہے, اس میں صرف آپ کو کف میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے اور وہ ریڈنگ سامنے آ جاتی ہے. تو آپ وہ ضرور رکھیں اپنے گھر میں, اگر کسی کو ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے, کوئی سوچتا ہے تو یہ کر کے, اور وہی ڈفرینٹ ٹائمنگز میں کریے گا. تو یہ آپ کے جی پی کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا, اور جی پی حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسے آپ کو پتا. تو آپ کہیے گا وینس سے پتا چلا تھا, مظہر رانا صاحب نے کہا تھا. اور ہم یہ کہیں گے کہ زندگی بہت قیمتی ہے, نہ جانے کب کہاں کھو جائے. اپنی عزیزوں کی صحت کا خیال رکھیں, پیار محبت بانٹیں. ہماری طرف سے اللہ حافظ. اللہ حافظ.